فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة اللائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. ایک اور بلند صلوات نبی کے. اس سے بلند صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صل علی محمد و علی محمد. سورہ مبارکہ مائدہ کی مسلسل 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، 54ویں آیت اور 55ویں آیت. واقعی طور پر 54ویں آیت 55ویں آیت کا مقدمہ ہے، یعنی پہلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ موحد کون ہوتا ہے، مسلمان کون ہوتا ہے اور مولائی کون ہوتا ہے. پہلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ کسے ولایت الہیہ نصیب ہوتی ہے، کسے ولایت نبویہ حاصل ہوتی ہے اور کسے ولایت حیدریہ حاصل ہوتی ہے. اور اللہ نے 3 ولایتوں کو ہر باکمال کے لیے قرار دیا ہے. جی، اللہ نے 3 ولایتوں کو قرار دیا ہے، ولایت اللہ کی، ولایت رسول اللہ کی اور ولایت علی کی. اب بہرحال ہر ایک کی مرضی ہے کہ وہ قرآنی ایمان اسلام رکھے یا اپنے پسند کا اسلام رکھے. تو قرآنی اسلام جو ہے وہ 3 ولایتوں کا اعلان کر رہا ہے. مگر یہ جو تینوں ولایتیں ہیں، میں ابھی ترجمہ نہیں کیا، یہ جو تینوں ولایتیں ہیں یہ نااہل تک نہیں پہنچ سکتی. مولانا صاحب، یہ
اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پر پہنچیں گی، اور پہنچنے کے بعد بھی مسلسل اس میں شدت، اضافہ، گہرائی، سنگینی اس میں بڑھتی چلی جائے گی. یعنی ہر موحد ایک جیسا نہیں ہے، کلمہ ایک جیسا ہے. ہر مصطفی ایک جیسا نہیں ہے، مگر وہ کلمہ سرکار کا پڑھتا ہے. اور ہر مولائی ایک جیسا نہیں ہے، چاہے وہ کلمہ مولا علی کا ایک جیسا ہی پڑھتا ہو. تو اب دو مرحلے ہو گئے، ایک ظاہری مرحلہ، ایک سوری مرحلہ، ایک ظاہری مرحلہ، اور ایک حقیقی اور باطنی مرحلہ. ظاہری مرحلہ سب کا ایک جیسا ہوگا. آپ بھی علی ولی اللہ بولتے ہیں، وہ بھی علی ولی اللہ بولتا ہے، وہ بھی علی ولی اللہ بولتا ہے، وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، وہ بھی محمد رسول اللہ کہتا ہے. سب لفظ ایک جیسا بولتے ہیں، مگر سب کے لا الہ، سب کا لا الہ الا اللہ ایک جیسا نہیں ہے. سب کا محمد الرسول اللہ ایک جیسا نہیں ہے، سب کا علی ولی اللہ ایک جیسا نہیں ہے. ہر سورے کے آغاز میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، تو اللہ قرآن کے آغاز میں ایک ہی بسم اللہ لکھ دیتا، وہ سارے پورے قرآن کے لیے کافی ہوتی. لیکن یہ ہر سورے پر وہی الفاظ، لفظ وہی ہیں، مگر ہر سورے کے مطابق مطلب بدل جائے گا. جی سورہ مبارکہ مثلا ممتحنہ کی بسم اللہ اور سورہ مبارکہ حجرات کی بسم اللہ ایک نہیں ہے. بھائی میری بات جا رہی ہے؟ نہیں. یعنی ہر سورے کی بسم اللہ اس سورے کے مطابق مطلب دے گی. ظاہری طور پر تو وہی بے سے شروع ہو رہی ہے بات، اور رحیم کی میم پہ جا کے ختم ہو رہی ہے. تو بظاہر تو ایک جیسا ہے، مگر ایک جیسا نہیں ہے. ایسے ہی لا الہ الا اللہ زید کا اور ہے، بکر کا اور ہے، اقبال کا اور ہے، معین الدین چشتی کا اور ہے. جی لا الہ الا اللہ، توجہ، لا الہ الا اللہ میرا اور آپ کا اور ہے، سلمان فارسی کا اور ہے، جی ابو ذر غفاری کا اور ہے. جی اور پھر اور آگے بڑھوں، مولا حسین کا اور ہے، علی کا اور ہے، نبی کا اور ہے. یعنی ان ہستیوں کا ایک جیسا ہے، ان ہستیوں کا ایک جیسا ہے. تو ایک ظاہری بیان اور خطاب اور الفاظ ہے، اور ایک حقیقی اور واقعی مطلب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ تینوں ولایتیں، ترجمہ پہلے سن لیجئے تھوڑا سا، آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں. میرے گلے کی خستگی آپ کی سماعت سے ازالہ پائے گی. اب یہ محبت کرنے والوں کی محبت کو تو میں کچھ نہیں کر سکتا نا. آپ سب کی سلامتی کے لیے صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. بات آگے بڑھے. اب ذرا ترجمہ سن لیجئے. پہلی 54ویں آیت شاہ صاحب، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. اے صاحبان ایمان، اگر تم میں سے کوئی ایک بھی دین سے پھر گیا. بات ہو رہی ہے صاحبان ایمان سے. تم میں سے کوئی بھی اگر دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم. تو یہ مت سمجھنا، اب یہ میرا محاوراتی ترجمہ ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ تمہارے جانے سے ہمارا دین لپٹ جائے گا، تمہارے جانے سے ہمارا اسلام ہی ختم ہو جائے گا، تمہارے چلے جانے سے امام بارگاہ کو تالا پڑ جائے گا، تمہارے جانے سے مسجد بند ہو جائے گی، تمہاری وجہ سے مجلس نہیں ہو رہی، تمہاری وجہ سے جلوس نہیں نکل رہا. یہ تمہاری وجہ سے سارے کام نہیں ہو رہے، تمہاری عزت ان کی وجہ سے ہے، تمہارا مقام ان کی وجہ سے ہے. فسوف یأتی اللہ بقوم. اللہ پھر کسی اور کو لے آئے گا. اگر تم چھوڑ کر چلے گئے تو تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیسا آئینہ دکھایا اللہ نے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.
بہت بڑا مجمع ہے، باہر تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صل علی۔ بات آگے بڑھے۔ اللہ آئینہ دکھا رہا ہے، خبردار اپنے قد میں رہو، اپنے ہولیے میں رہو، اپنے کپڑوں میں رہو، باہر مت نکلو، اپنی حدوں سے باہر نہ نکلو، اپنے آپ کو سب کا وڈیرا مت مانو، اپنے آپ کو سب کا چودھری مت مانو۔ بہت سارے لوگوں کی وجہ سے بڑی خدمتیں ہو رہی ہیں، اور کچھ لوگوں کو تو کل کے جاتے ہوئے آج ہی چلا جانا چاہیے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے کام رک رہے ہیں۔ تو اب ہر آدمی اپنے آپ کو تولے کہ وہ کہاں، کس لیے، کیا کر رہا ہے۔ یہ قرآن نہیں ہوتا نا تو آپ ناراض ہو جاتے مجھ سے، باتیں تھوڑی سی ایسی ہو رہی ہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، پھر اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا۔ جاؤ گے تم ایک، آئے گی جمع۔ تم جیسوں کے جانے کا تو فائدہ ہی ہے، تم ایک جاؤ گے، اللہ بہت ساروں کو بھیجے گا۔ تو اے صاحبان ایمان، کل کے جاتے ہوئے آج چلے جاؤ، اے صاحبان ایمان تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا جس کے اندر یہ 6 صفتیں پائی جائیں گی۔ اب یہ 6 صفتیں نہیں ہیں، 6 کلاسیں ہیں۔ یہ 6 کلاسوں سے گزرو تو اللہ کی ولایت سمجھ میں آئے، یہ 6 کلاسوں سے گزرو تو رسول اللہ کی ولایت سمجھ میں آئے، اور علی کی ولایت سمجھنے کے لیے تو سلمان کا مزاج بنانا پڑے گا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر۔ سب سے پہلی صفت یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ ارے کتنا بڑا کام ہے بھائی، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ سب سے پہلی نشانی، پہلی علامت، پہلی صفت، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ یحبہم یحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ بات دو طرفہ ہے، معیار اتنا اونچا ہے۔ اچھا، اس وقت مجلس میں اسکول چلانے والے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، کالجز اور یونیورسٹیز کے پروفیسر حضرات اور وائس چانسلر حضرات بھی ممکن ہے بیٹھے ہوں یا سن لیں، ٹھیک ہے۔ اسکول کا جو ذمہ دار ہوتا ہے نا، وہ اتنا اونچا معیار رکھتا ہے، اسے اس سے فکر نہیں ہوتی کہ 1000 بچوں میں سے مثلاً 1000 کو پاس ہونا چاہیے، وہ پاس ہونے کو معیار قرار۔ میں بات ان کی کر رہا ہوں جو اسکول خدمت کے لیے چلا رہے ہیں، جو تعلیم کی خدمت میں کام کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ان میں سے پھر مجھے ان چند لوگوں کو نکالنا ہے، یہ ماحول تو 1000 لوگوں کا ہے۔ جب کسی نے آیت اللہ خوئی سے پوچھا کہ جی نجف اشرف میں 5000 طالب علم ہیں، باقاعدہ پڑھنے والے تو 500 ہیں، یہ بھائی کلپ مت بنا لینا جی، طالب علم تو 5000 ہیں، باقاعدہ تو پڑھنے والے 500 ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ان 5000 کی وجہ سے ہی تو یہ 500 پڑھتے ہیں جی، بہت سارے لوگوں میں سے کچھ نکلتے ہیں جی، بھیڑ میں سے کچھ لوگ منفرد ہوتے ہیں۔ مجمع میں کھو جانے والے اور ہیں، مجمع میں ممتاز ہو جانے والے اور ہیں۔ تو اب کس معیار کی ولایت تک پہنچنے کے لیے کس معیار کو اللہ نے قرار دیا ہے، ایک کلاس بتا رہا ہے اللہ، کلاس کیا ہوگی۔ سب سے پہلے یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ کی محبت کے تقاضے اور ہیں، اور بندے کی محبت کے تقاضے اور ہیں۔ اللہ کی، میں تفسیر میں جاؤں گا تو مجھے خوف ہو رہا ہے کہ بہت دیر پہلے ہی ہو چکی ہے۔ یحبہم، آپ ترجمہ سن لیجئے، کہیں میرا دیکھتا ہوں کہ کہاں مجھے رک جانا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے۔ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہو، یحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین سے اکڑتے نہیں ہوں گے، مومنین سے لڑتے نہیں ہوں گے، وہ مومنین سے تکبر نہیں کریں گے۔ کیسا قاعدہ ہے؟ مومن رحماء بینہم، جن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ آپس میں رحیم ہے، آپس میں مہربان ہے۔ سارا زور، ساری طاقت، سارے پیسے، سارا بازو کا دم اپنوں پہ ہی نکالنا ہے۔ تم میں جرأت ہے تو جاؤ اسرائیل، جا کے یہودی سے لڑو، تم جا کر لڑو ان لوگوں سے کہ جو مسلمانوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں، مگر نہیں ہے تو سارا زور اپنوں پہ نکالنا ہے، ساری لڑائیاں آپس میں ہی ہونی ہیں۔ یار میں عمومی بات کر رہا ہوں، آپ
آپ کو کوئی خفا نہ ہو میری بات سے، آپ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. اذلۃ علی المومنین، مومنین کے سامنے خاکسار. یہ تیسری صفت. چوتھی صفت سنیں گے، اعزۃ علی الکافرین، مگر کافروں سے وہ اکڑ کر بات کرتے ہوں گے. جی یہ چوتھی صفت. پانچویں صفت سنیں، یجاہدون فی سبیل اللہ، مسلسل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والا علی والا نہیں ہوتا. مسلسل جدوجہد، مسلسل کوششیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا، کچھ نہ کچھ خدمت کرتے رہنا. یجاہدون فی سبیل اللہ. اور پھر چھٹی صفت، لا یخافون لومۃ اللائم. میں تو کہتا ہوں یہ جو چھٹی صفت ہے نا، اسے لیڈر حضرات قومیات کے لوگوں کو اور مخلص لوگوں کو جب دل آزاریوں کا سامنا ہوتا ہے تو انہیں فریم کروا کے اپنے گھروں میں لگانا چاہیے. آتے جاتے آیت کے اس حصے پہ جب نگاہ جائے گی تو سب لوگوں کی دل آزاریاں اس ایک آیت سے ازالہ پا جائیں گی. اور وہ جملہ کیا ہے؟ لا یخافون لومۃ اللائم. آیت کا حصہ، خبردار ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے. ساری دنیا مذمت کرتی رہے، اللہ راضی ہے. سب مذمت کرتے رہیں، رسول اللہ خوشنود ہیں. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، علی مولا راضی ہے. کوئی پریشانی کی بات نہیں. ہونے دیں ساری دنیا کو ایک طرف. میرا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے. اندر کا سپاہی آواز دے، کسی باہر والے سپاہی سے روک ٹوک کی ضرورت کیا ہے؟ اندر سے آواز آئے کہ تم سچے ہو، تم صحیح ہو، تم حق پر ہو. اور اگر اندر سے ہی مذمت آ رہی ہے، اندر سے ہی ناراضگی آ رہی ہے تو بس یہ کمزوری ہے. لا یخافون لومۃ اللائم. 6 صفتیں ہو گئیں. اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اس معیار کا وجود کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں اس معیار کا وجود ایک تو خیبر کے میدان میں نظر آیا. بھائی جو بات سننا چاہ رہے ہیں وہ تھکے نہیں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. محفل مجلس کے اندر بیٹھ کر ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہیں. خیبر کا میدان ہے، 40 دن تک جنگ لڑی جاتی رہی، فتح نہیں ہو رہی تھی. تو نبی نے فرمایا کل میں علم اسے دوں گا، لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، مرد ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اسے چاہتا ہوگا، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتا ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلندتر صلوات نبی اور آل نبی پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہ اور اللہ کا رسول جس سے محبت کرتا ہو. اہل ولا تشریف فرما ہے، صاحبان مودت لوگ بیٹھے ہیں. جی کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا، کرار ہوگا. علماء کرام تشریف فرمائے، خاص طور پہ مولانا نزل حسین محمدی صاحب، جی علامہ اعجاز صاحب، ابرار بھائی بھی جوہری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر بہت کچھ سیکھ چکے ہیں. اور بلکہ شاید بہت سو کو تو شاہ صاحب، یہ سارے جن میں بہت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، صاحبان ادب بیٹھے ہوئے ہیں، مرثیہ پڑھنے اور لکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادیب حضرات تشریف فرمائے ہیں. اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. ڈاکٹر ظفر حیدر صاحب تشریف فرمائے ہیں. بڑی مجلس بڑی سنگین ہے، مجلس سنگین ہے. تو میں ایک جملہ کہوں کہ یہ جو کرار کا مطلب جو ظاہری طور پر لیا گیا ہے نا کہ میدان میں پلٹ کر حملہ کرنے والا، پلٹے جھپٹے. تو جب ایک صاحب یہ ترجمہ کر رہے تھے تو میرے حلق سے اتر نہیں رہا تھا، اس لیے نہیں، مجھے بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ علی تو وہ ہے ہی نہیں جو پلٹ کر آئے. علی سے بچ کے کوئی جاتا نہیں ہے اور علی کے پیچھے کوئی آتا نہیں ہے. تو یہ کیا مطلب نکلے گا اس کا؟
یا علی. اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا مولا جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو آپ پہلے کسے مارتے ہیں؟ بھائی میدان میں اتر کے آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے کو مارتے ہیں جو اونٹ پر بیٹھ کے آیا ہو، جس نے زیادہ لوہا پہنا ہوا ہو، لمبے قد والے کو مارتے ہیں؟ کسے پہلے مارتے ہیں؟ مولا مسکرایا اور فرمایا سرداروں کو مارتا ہوں، مزدوروں کو نہیں مارتا. تاکہ کم سے کم خون بہے. جی سرداروں کو مارتا ہوں تاکہ کم سے کم خون بہے، مزدوروں کو نہیں مارتا. پھر اسی پوچھنے والے نے ہم پہ کرم کیا اور مولا سے پوچھ لیا یا علی ہم اگر میدان میں جنگ کے موقع پر جنگ گھمسان کی ہو اور ہمیں آپ سے بات کرنی ہو، آپ سے ملنا ہو، کوئی مشورہ کرنا ہو، کوئی رہنمائی لینی ہو، تو میدان میں آپ کہاں ملیں گے؟ تو حضرت میدان جنگ کے آداب سے آشنا لوگ جانتے ہیں کہ جنگ لشکر جو ہے وہ دستوں میں تقسیم ہوتا ہے. لشکر کا چہرہ علیحدہ ہوتا ہے، میمن علیحدہ ہوتا ہے، میسر علیحدہ ہوتا ہے، قلب لشکر یہ علیحدہ ہوتا ہے، اور لشکر کی پشت پناہ علیحدہ ہوتی ہے. یعنی لشکر جو میدان میں آ چکا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی ایک تعداد ہوتی ہے جو انہیں اس وقت بھیجا جاتا ہے کہ جس وقت میں ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے. تو لشکر مختلف تقسیمات کا عنوان رکھتا ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا جب ہم آپ سے میدان میں ملنا چاہیں تو آپ کہاں ملیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا جہاں میں گھوڑے سے اترتا ہوں وہیں کھڑا رہتا ہوں، نہ میں کسی کے پیچھے بھاگتا ہوں اور نہ کوئی میرے پیچھے آ پاتا ہے. میں ایک ہی جگہ کھڑا ہو کر لڑتا رہتا ہوں، جو بھی سامنے آتا رہتا ہے میرا اس کا مقابلہ ہوتا رہتا ہے. اب پوچھنے والے نے اور احسان بڑھا دیا. اس نے کہا مولا جب آپ کے سامنے آپ کا دشمن آتا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ فرمانے لگے مجھے اس پہ رحم آتا ہے، اس لیے کہ وہ مجھے دیکھ کر گھبراتا ہے، اور گھبرائے ہوئے کو مارنا علی کی صفت نہیں ہے. کیا کمال ہے. علی مولا میں ضدیں جمع تھیں، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ علی مولا میں ضدیں جمع تھیں، جامع الازداد ذات علی کی. ان ضدوں میں ایک ضد یہ ہے کہ جو میدان میں اترا ہوا ہے وہ مہربان نہیں ہوتا. بھائی تھوڑا وہ گردن ہلا دینا بات جائے تو. جو لڑنے گیا ہے، جو مارنے گیا ہے، جو سر اتارنے گیا ہے وہ مہربان نہیں ہوتا، اور جو سر اتارنے جاتا ہے وہ مہربان نہیں ہوتا، جو مہربان ہوتا ہے وہ سر اتارنے نہیں جاتا. رحمت للعالمین میدان میں اسی لیے تو نہیں جاتے تھے. سرکار کو اللہ نے کہا فقاتل المنافقین والمشرکین ولا تکلف علی نفسک ولا تکلف الا نفسک. خبردار اے میرے حبیب سنو، اللہ اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے، اپنے نبی سے بات کر رہا ہے کہ قتل کریں، قاتل فعل امر، قتل کریں، ماریں مشرکوں اور منافقوں کو، اور یہ کام نہ کرے مگر آپ کا نفس کرے. الا نفسک، یہ کام نہ کرے مگر آپ کا نفس کرے. اب یہ نبی مکرم نے کتنی مرتبہ تلوار اٹھائی؟ اسلامی تاریخ کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار نے کتنے لوگوں کو قتل کیا؟ اس لیے کہ رحمت للعالمین کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے. جو رحمت للعالمین ہوگا وہ ہاتھ میں تلوار نہیں دے گا. تو تبھی تو اللہ نے کہا تھا کہ لا تکلف الا نفسک، یہ کام نہ کرے مگر کرے تو آپ کا نفس کرے. تو وہ کون ہے جو نبی کا نفس ہے؟ وہ وہی ہے جو میدان مباہلہ میں انفسنا کے درجے پر گیا ہے. ہم اپنے نفس لاتے ہیں، تم اپنے نفس لاؤ. وہ وہی ہے، توجہ جملے کے اوپر قدر کیجئے گا، محسوس کیجئے گا. وہ وہی نفس مصطفیٰ ہے جو سویا تو نفس مصطفیٰ تھا، اٹھا تو نفس اللہ ہے. جو شب ہجرت سویا تو نبی کی جان تھا، اٹھا ہے تو نفس اللہ بن گیا. یہ امت علی کی برابری نہیں کر سکتی تو علی کے مولا محمد کی برابری کیسے کریں؟
مولا علی کی برابری جی، نبی ہم جیسے، تم علی جیسے تو ہو کے دکھاؤ، تم مولا علی کے بیٹے حسین کی طرح تو ہو کے دکھاؤ، پھر بات کرنا کہ نبی جیسے ہو، پھر بات کرنا کہ نبی تم جیسے ہیں جی۔ خبردار، اب یہاں مولا جب میدان میں اتر رہے ہیں تو کون کیا تلوار لے کر اتر رہے ہیں، اور تلوار لے کر اتر رہے ہیں تو ایک عجیب انداز ہے۔ علی نے فرما دیا کہ مجبور پر ہاتھ اٹھانا کریم کی علامت نہیں ہے، تو جو میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہوتا تھا وہ مجبور ہوتا تھا، اور بھاگتے ہوئے علی تلوار اٹھاتے نہیں تھے۔ جانے دو اسے، جانے دو، یہ میدان چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ چھوڑ کے جانا ہی تو ہار ماننا ہے، اور جو ہار ماننا ہے اس سے لڑائی کیسی ہے؟ ہار مان لی، ختم ہو گئی بات۔ اور جس ذات کے اندر ضدیں جمع ہو، مہربان ہے تو جنگجو نہیں ہے، جنگجو ہے تو مہربان نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ اب میدان میں اترے میں میرے مولا سامنے والے کا جواب دیا، اس کی تلوار ٹوٹ گئی، تلوار جو ٹوٹی تو نہتا، نہتے پہ علی ہاتھ نہیں اٹھاتے، علی مولا نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی، اپنے گھوڑے کو دلدل کو موڑ کے جانے لگے کہ ایک مرتبہ اسی کی آواز آئی، حبلی سیفک یا علی، یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیں۔ علی مولا نے ایک لمحہ نہیں لگایا، اپنا گھوڑا موڑا، تلوار نکال کے اس کی طرف پھینک دی، فضا میں اڑتی ہوئی تلوار آ رہی تھی، اس نے جھپٹی پکڑی اور تلوار لے کے مولا کی طرف آیا۔ اب جیسے جیسے علی کے قریب تلوار لے کر آ رہا تھا، ایسے ایسے علی مولا کے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا۔ بھئی تھوڑی گردن ہلا دو، بات جا رہی ہے تو۔ ایسے 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 اسے چہرے مولا کے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا۔ قریب آ کے تلوار تان کے کہنے لگا، کوئی اپنے قاتل کو تلوار دیتا ہے؟ حضرت نے فرمایا پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا، علی سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اب جس سے اللہ محبت کرتا ہو اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہو، پھر اس کی کیفیتیں کچھ اور ہیں۔ جن میں یہ 6 صفتیں پائی جائیں گی، جان لو تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے، اور تمہارا ولی وہ ہے جس میں یہ 3 صفتیں پائی جائیں گی۔ مولا علی کے تو اللہ بھی چاہتا ہے علی کی بات زیادہ ہو۔ اپنے بارے میں ایک جملہ کہا ہے، رسول اللہ کے بارے میں ایک جملہ کہا ہے، علی مولا کی جب بات آئی تو اللہ بھی 3 جملے کہہ رہا ہے۔ ہمیں کیوں قصوروار ٹھہراتے ہو بھائی کہ تمہارے یہاں تو ہر بات علی کی ہوتی ہے، علی کی بات زیادہ ہوتی ہے؟ ہم کیا کریں، اللہ بھی یہی چاہتا ہے، اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ علی کی بات زیادہ ہو۔ لہذا 3 جملے مولا علی کے لیے۔ کون؟ تمہارا ولی اللہ ورسولہ والذین آمنوا، الذین آمنوا ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ کیونکہ وہ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون ایک صفت ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ یؤتون الزکاۃ وہم، در حالی کے وہ ہوتا ہے کس میں؟ راکعون، رکوع کی حالت میں۔ تو 3 صفتیں ہو گئیں، ایمان، نماز کا قیام اور حالت رکوع میں زکات۔ تو اب اگر آپ اذانوں میں کہہ دیتے ہیں علی ولی اللہ کے بعد وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصلہ، تو زیادہ سے زیادہ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ولی بھی ہیں، وصی بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، تو اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ علی کی بات زیادہ کرو۔ جی اللہ بھی یہی چاہتا ہے مولا علی کی بات زیادہ ہو۔ اور پھر جو ان ولایتوں کا حامل ہو جائے، جو اس مقام پر کہ اسے یہ ولایتیں نصیب ہو جائیں، تو پھر اس کو اللہ حزب اللہ کہہ کے یاد کرتا ہے۔ بعد والی آیت، اس کے بعد والی آیت کا جو وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اس کے بعد والی یعنی 56ویں آیت،
اور جو اللہ کے رسول اور صاحب ایمان جس کی وہ صفتیں بتائیے اس کی پیروی کر رہا ہو تو جان لے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو حزب اللہ ہی غالب رہے گا۔ تو غالب کون رہے گا، مستقبل کس کا آئے گا؟ جو اللہ کا لشکر ہوگا، جو حزب اللہ ہوگا۔ حزب اللہ کون ہے؟ جو علی ولی اللہ تک پہنچا ہوا ہو۔ حزب اللہ کی وہ صفتیں پہلے بتا دی گئیں۔ تو غالب کون آئے گا، حاکم کون بنے گا، غلبہ کس کا ہوگا؟ بظاہر جنگ تو کوئی اور جیتے گا مگر غلبہ کسی اور کا ہوگا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جنگ کوئی اور جیتے مگر غلبہ کسی اور کا ہو جائے۔ جنگ جیتنے والے کربلا میں یزیدی تھے مگر غلبہ حسین کا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، غلبہ حسین کا ہے۔ یہ بار میں لفظوں کو بدل کے اگر یوں کہہ دوں کہ جنگ جیتنے کا مفہوم حسین نے بدل دیا۔ اب سے پہلے تلواروں والے جیتتے تھے، اب خون والا جیتے گا۔ اب سے پہلے مارنے والے جیتتے تھے، اب شہید ہونے والا جیتے گا۔ جی، مفہوم فتح و نصرت کا، فتح و شکست کا مولا حسین نے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اب قیامت تک نظریے کی جیت کو جیت کہا جائے گا۔ توجہ ہے حضرات کی؟ بھئی اگر نعرہ لگانا ہے تو پھر مل کر کریں، لبیک یا حسین، بلند تر صلوات محمد و آل محمد پر۔ بتائیے کربلا میں کون جیتا؟ کربلا میں وہ جیتا جس نے کہہ دیا تھا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزید سے حسین ایسے جیتے کہ خود یزید کا بیٹا اپنے باپ پر لعنت کر کے اترا۔ جی ایسے جیتے امام حسین۔ ادھر خود یزید کا بیٹا معاویہ، جس کو ہم کہیں گے رحمت اللہ علیہ، اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کی جگہ پر بیٹھ کر ایک خطبہ دیا اور خطبہ دے کر ممبر سے اتر آیا یہ کہہ کر کہ میں اس جگہ نہیں بیٹھوں گا، اتنی دیر بھی اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ میں اپنے باپ کا کارستانی بتاؤں، اپنے باپ کا جرم بتاؤں۔ بہت سے بچوں کو شاید یہ بات نہیں ہو، دہرانے کی ضرورت ہے بار بار۔ دادا کے نام پہ پوتے کا نام تھا یزید کا بیٹا معاویہ۔ وہ خطبہ دیتا ہے اور اپنے باپ کے جرم کا اعلان کرتا ہے کہ میرے باپ نے مارا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد یزید کے کچھ بچے پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ یزید نے کچھ نہیں کیا تھا، اور یزید کا اپنا بچہ کہہ رہا تھا جی کہ میرے باپ کے ہاتھوں پر اہل بیت کا خون ہے، میں اس کرسی پر نہیں بیٹھوں گا جہاں میرا باپ بیٹھا تھا اور تشت میں حسین کا سر تھا۔ اجرکم اللہ۔ سنی شیعہ نے لکھا ہے، یہ جو معاویہ ابن یزید کا خطبہ ہے وہ سنی شیعہ نے لکھا ہے۔ پھر خود یزید نے اقرار کیا۔ جی وکیلوں کی اور گواہوں کی ضرورت تو وہاں ہوتی ہے کہ جہاں مجرم اقرار نہ کرے۔ جی وکیل آ کر کہہ رہے نہیں اس نے نہیں کیا تھا، وہ خود کہہ رہا ہے میں نے کیا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے لعبت بنو ہاشم بالملک فلا جاء خبر ولا وحی نزل لیت اشیاخی ببدر، کاش میرے بدر کے ماموں چاچا دادا ہوتے، دادا کا بھائی ہوتا،
کاش میرے دادا کا بھائی اور میرا ماموں ہوتا جی، تو وہ دیکھتے کہ میں نے حسین سے اپنے بڑوں کا بدلہ لے لیا. وہ کہہ رہا ہے کرسی پر بیٹھ کر کے کوئی وحی نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے. یہ بنی ہاشم نے ایک اعلان کیا اور ایک حکومت بنانے کا رستہ نکالا، اور آج میں نے ان کے خاندان کو مار دیا. اور آج 1400 سال کے بعد بڑے بڑے مفتیوں کو بھی یہ نہیں پتا، وہ بھی پھر آ کر کہتے ہیں کہ مجھ پر ثابت نہیں ہے. جس نے یزید کے پیچھے جا کر کھڑے ہونے کی بات کی ہے نا، تو لعنت اس سے پہلے ان پہ گئی ہے. لعنت سے مراد یہ والی بے شمار نہیں ہے، یہ تو آپ نے محبت کا اظہار کر دیا. لعنت کا مطلب ہے برکتوں کا اٹھنا. لعنت یہ جو ابھی آپ نے کہا، یہ تو سوری دکھانے والی اور سننے والی لعنت ہے. کچھ اثرات بھی ہیں لعنت کے، کچھ نتیجہ بھی ہے لعنت کا. ایسے ہی صلوات کا بھی کوئی نتیجہ ہے. جس کی زندگی میں برکت نہ ہو اس کی زندگی میں لعنت ہے. برکت ہی اڑ جاتی ہے جو بھی اس گھرانے کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی یزید اور یزید کے گھرانے کی حمایت میں، اہل بیت کے دشمنوں کی حمایت میں کھڑے ہونے والی کی زندگی سے برکت اڑ جاتی ہے. اور اہل بیت جو تنہا کر کے مارے گئے، اہل بیت جنہیں پیاسا کر کے مارا گیا، اہل بیت جنہیں گھیر کر مارا گیا، اہل بیت کہ جنہیں مارنے کے بعد ان کے سروں کو دیار بدار لے جایا گیا، اہل بیت جنہیں مارنے کے بعد ان کے گھر کی بچیوں کو اسیر بنایا گیا، جو بھی آج اہل بیت کا نام لیتا ہے ان کی وجہ سے زندگی میں برکت آ جاتی ہے. میرے بھائی ابھی علامہ اعجاز صاحب بھی، سہیل شاہ صاحب بھی یہ باہر سے پڑھ کر آ رہے ہیں. ذاکرین یہاں آئے ہوئے تھے، اب کہیں اور گئے ہیں، کہیں اور گئے ہوئے تھے، واپس آ رہے ہیں. ہم دنیا میں اتنی عزت، اتنا احترام، یعنی لوگ ہمارے اوپر قربان ہوئے چلے جا رہے ہیں، اپنی ساری نعمتیں ہمارے حوالے کر رہے ہیں. ہماری آمد مولا حسین نے فرمایا تھا 1400 سال پہلے، راہوں سے رستوں سے ایسے ہوتی ہے. امام حسین نے فرمایا تمہاری آمد، تمہارا آنا جانا ایسا ہے جیسے بادشاہوں کا آنا جانا ہوتا ہے. لوگ اپنی نعمتیں تمہارے حوالے کر دیتے ہیں. یہ صرف ہماری وجہ سے ہے. یہ تم سے جو پیار ہے، تو جو بھی اہل بیت کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا اس کی زندگیوں میں برکت آ گئی، اور جو بھی اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہوا اس کی زندگی میں لعنت، یعنی چین، سکون، برکت ہی ختم ہو گئی. اتنا بڑا مجمع، بہت سے لوگوں کو زمین پر اتنی دیر بیٹھنے کی عادت نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ نرم جگہ پہ بیٹھتے ہیں، مگر اتنی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی نا؟ یہ تو میں نے کہہ دیا تو شاید آپ کو احساس بھی ہو گیا، ورنہ بہت سے لوگ تو باہر اور زیادہ، آپ تو پھر بھی کارپیٹ پہ بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ شاید باہر اس سے اچھا نہیں ہوگا جی، تکلیف میں بیٹھے ہیں نا، مگر ضمیر مطمئن ہے. اور ہم سب ایک بیوی کو شکل دکھانے آئے ہیں، وہ ہے حسین کی ماں زہرا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے میں قرار دے. آج کی اس مجلس میں تو ویسے ہی ہماری حاضری کچھ اور ہونی چاہیے جی. ہمارے کسی بڑے کا انتقال ہو جائے تو اس کا سوئم بڑے شان سے ہوتا ہے. ہمارے ابھی عزیز کا، ہمارے محترم خدمت گزار بھائی کا بھی انتقال ہوا. ٹیٹو بھائی کا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے ان کا؟ مسرور بھائی کا جنازہ ہے کل نماز ظہرین کے بعد. بہت خدمت گزار آدمی، کار خیر انجام دینے والا جی. ہمارے کسی عزیز کا انتقال، کسی ملنے والے کا انتقال ہو جائے تو سویم میں بن بلائے آتے ہیں. چہلم کا تو انتظار ہوتا ہے کہ پرچہ آئے گا، ہمیں بلایا جائے گا، ہمیں آگاہ کریں گے کہ چہلم کب ہے. مگر سویم میں کوئی انتظار نہیں کرتا کہ فون آئے. سویم میں بن بلائے آ جایا جاتا ہے. آج حسین کا سویم ہے، اجرکم اللہ. آج علی اکبر کا سویم ہے.
آج حضرت عباس کا سویا میں ہے. جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا, تکلف کر کے نہیں روئیں گے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے. عزادارو, آج اونو محمد کا سویا میں, آج حضرت قاسم کا سویا میں, اور جو رونے آئے ہیں جملہ کہوں, یہ آج علی اصغر کا سویا میں, آج رباب کے بچے کا سویا میں ہے. اجرکم اللہ. آج حسین کا سویا میں. اللہ اکبر. سویم تک ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا. سنی شیعہ کے ہاں یہ حکم شرعی ہے کہ سوگ 3 دن کا ہوگا, سویم تک چولہا نہیں جلتا. عزیز و اقارب کھانا لے کر آتے ہیں, عزیز و اقارب کھانے دیتے ہیں, کھچڑی دیتے ہیں, اس گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا. اس گھر کے غمزدہ لوگوں کو یہ نہیں ہوتا کہ تم کھانا پکاؤ, کہا نہیں عزیز لے کر آئیں گے. سلام ہو حسین کی غربت. حسین کے سویم تک کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا. ہاں, امام حسین کے سویم تک حسین کے بچوں کو تعزیانے مارے گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. امام حسین کے سویم کے دن کیا ہو رہا ہے؟ جناب زینب کو کوفے کے بازار میں داخل کیا جا رہا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز آزاد کرے گا. تیسرا دن تھا, بچے بھوک اور پیاس سے چہرے ان کے کملا گئے تھے. ایک چھوٹے بچے نے دوسرے بچے سے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے. چھت پہ کھڑی ہوئی ایک خاتون نے سن لیا کہ یہ جو اسیروں کا قافلہ جا رہا ہے ان میں جو بچے ہیں وہ بھوکے ہیں, تو اپنی کنیز کو کہا کہ جاؤ صدقے کی کھجوریں لے جاؤ اور نیت کر لو کہ تمہارا مالک میرا شوہر سفر پر گیا ہوا ہے, وہ ساتھ خیریت سے لوٹ آئے, اس کا صدقہ جا کے دے دو. جب وہ لے کر گئی نا کھجوریں, تو ایک بچے نے ہاتھ ہی بڑھایا تھا کہ جناب زینب کی دور سے آواز آئی, الصدقۃ علینا حرام, صدقہ ہم پہ حرام ہے. اس بچے نے کھجور کو ہاتھ نہیں لگایا, مگر وہ خاتون جو سن رہی تھی, جو کھڑی دیکھ رہی تھی, وہ نیچے اتر کر آئی اور جناب زینب کے پاس آ کر کہنے لگی, بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے. آپ کون ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ صدقہ ہم پر حرام ہے؟ ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے, غربت میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے نا, تو دل کرتا ہے اسے لپٹ کے روئے. جب کوئی پریشانی ہو اور کوئی آشنا مل جائے تو دل کرتا ہے اسے لپٹ کے رویا جائے. جیسے ہی اس نے کہا نا صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے, تو جناب زینب کی آواز آئی, تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں. میری بیوی نے فرمایا حسین کی بہن کو جانتی ہے؟ تو 2 قدم آ کے کہنے لگی بازار نہ ہوتا تو نام بتاتی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. میں نے حسین کی بہن سے قرآن پڑھا ہے, میں نے حسین کی بہن سے تفسیر قرآن پڑھی ہے. بس یہ جملہ کہا, جناب زینب کی آواز آئی, ام حبیبہ پہچان, یہ تیرے سامنے زینب کھڑی ہے. ہاتھ پیر کانپنے لگے, مولا حسین کہاں ہے؟ کہ وہ جو نیزے کی علی پر سر ہے وہ حسین کا ہے, وہ علی اکبر ہے, وہ قاسم ہے. اجرکم اللہ. بہت گریہ ہو گیا, مجلس ہو گئی, مگر آپ ایک منزل اور میرے ساتھ آگے آ جائیے. یوں تو مجلس مکمل ہو گئی, گریہ اس سے زیادہ مولا قبول فرمائے آپ سے. آپ کا یہ رونا, آپ کی آوازیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو, یہ بڑا کام آئیں گے قبر کے اندر. یہ قبر میں بڑا کام آئیں گے. اجرکم اللہ. جی 3 دن تک جس کا لاشا دھوپ میں رہا ہو,
بنی اسد کے لوگ تیار ہوئے کہ حسین کا لاشا دفنا دیا جائے. بیلچے کھدال ہاتھ میں لے کر اپنے گاؤں سے نکلے. سامنے میدان میں امام حسین کا لاشا. تیسرا دن ہے نبی زادے کا لاشا. یہ وہی حسین ہے جسے گود میں لے کے زہرا نے چکی پیسی. یہ وہی حسین ہے جس کا جھولا جبریل جھلاتا تھا. تو 3 دن سے بغیر کفن کے بغیر دفن کے بنی اسد چلے ہیں کہ امام حسین کو دفنائیں کہ سامنے سے گھوڑ سوار آتا دیکھا تو یہ سمجھے کہ کوئی حکومت کا کارندہ ہے. تو ایک دوسرے کو آوازیں دیں کہ واپس چلے جاؤ, کہیں مخبری نہ ہو جائے, کہیں ہمیں سزا نہ دی جائے. تو دور سے جو آ رہا تھا نا, اس نے آواز دی, انا زین العابدین, میں علی ابن الحسین ہوں, مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے, رک جاؤ. مدد جب امام سجاد معجزے سے آ سکتے تھے, وہاں دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں کوفے میں, اور ادھر امام آ گئے ہیں بابا کو دفنانے کے لیے, کیونکہ امام کو امام کے علاوہ, معصوم کو معصوم کے علاوہ کوئی اور دفنا نہیں سکتا. جی یہ وہی قاعدہ ہے جس قاعدے کے مطابق امام محمد تقی امام رضا کو دفنانے کے لیے, امام کو غسل و کفن دینے کے لیے خراسان پہنچے تھے 8 سال کی عمر میں. وہی قاعدہ ہے کہ معصوم کو معصوم. جناب زہرا کا جنازہ مولا علی نے کیوں غسل دیا؟ اس لیے کہ اس وقت معصوموں میں علی ہے کہ جو معصوم کو معصوم ہی غسل دے گا. ایک علت جناب زہرا کو غسل دینے کی مولا علی کی, ایک علت یہ ہے کہ ایک مرتبہ فرمایا مجھے, اب مولا جو معجزے سے آ سکتے تھے تو معجزے سے سارے کام بھی ہو جاتے, مگر گواہ بنانا تھا, تاریخ بنانی تھی. تاریخ لکھے گی کہ علی بن الحسین تو یہاں تھے, کوفے کے اندر تماشا دیکھنے والے کہیں گے ہم نے تو یہاں دیکھا تھا, یہ بتائیں گے کہ وہ آئے تھے اور ہم نے ان کے ساتھ دفنایا تھا. راوی بنیں گے نا, روایت بنے گی نا, تاریخ بنے گی نا. کل آنے والے قلم فروش مورخوں کو یہی جواب دیں گی, یہی روایت جواب دے گی نا. آواز آئی امام کی, رک جاؤ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. امام قریب آئے, امام نے پہلے ان سے پرسہ لیا, ان سب نے امام کو پرسہ دیا. پھر امام نے فرمایا ایک بڑی قبر بناؤ, ایک بڑی قبر کھودو. ایک بڑی قبر انہوں نے کھودی, بنائی. پھر امام نے سارے شہداء کو ایک قبر میں لٹایا جس کا نام گنج شہیدہ رکھا. اللہ آپ کو لے جائے کربلا. جب آپ امام حسین کے حرم میں جائیں گے نا تو ایک بڑی قبر ہے جسے گنج شہیدہ کہتے ہیں, وہ وہی جگہ ہے. اس میں سارے شہیدوں کو رکھا اور پھر فرمایا اب میرے ساتھ نہر کے کنارے چلو. اجرکم اللہ, اب میرے ساتھ نہر کے کنارے چلو, فرات کی ترائی پر چلو. وہاں جو پہنچے تو وہاں ایک لاشا ہے جو عباس علمدار کا لاشا ہے. امام نے فرمایا قبر بناؤ. اب جب حضرت عباس کا لاشا اٹھانے لگے نا تو لاشا ڈھلک جاتا تھا, لاشا ڈھلک جاتا تھا. حضرت عباس کا جوڑ علیحدہ تھا. اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر پر لے جائے, اللہ آپ کو حضرت عباس کی اصلی قبر پر لے جائے. جناب سکینہ کی قبر جتنی ہے نا اتنی ہی قبر جناب عباس کی ہے. جس کا قد اتنا لمبا ہو, تھکے نہیں جنہیں رونا, جس کا قد اتنا لمبا ہو, جو دراز قد قوی ہیکل وجود ہو, اس کا جنازہ اتنا چھوٹا کیسے رہ گیا؟ امام نے چٹائی میں لاشا لپیٹا اور قبر کے حوالے کرتے ہوئے ایک مرثیہ پڑھا, چچا آپ کو کربلا کی ریت مبارک ہو, اور میں کوفے میں زینب کبریٰ کے ساتھ ہوں. وہ بار بار آپ کو آواز لگاتی ہیں میرا وہ پردے کا محافظ کہاں ہے جس نے مجھے مدینے میں, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. واپس آئے اور فرمایا 2 قبریں بناؤ, ایک پائنتی کی طرف ایک سرہانے کی طرف. تو پائنتی کی طرف حضرت علی اکبر کو لٹایا اور سرہانے کی طرف بابا حسین کو لٹایا, اور امام حسین کو قبر میں لٹا کر جناب علی اکبر کو لٹا کر قبر کو خاک سے یکسان کیا. اور حضرت علی اکبر سے ایک جملہ کہا, تمہیں بابا کا جوار مبارک ہو. اے میرے بھائی علی اکبر, تمہیں بابا کا جوار مبارک ہو. قبر کو مولا نے بنا کر انگشت شہادت سے ایک جملہ لکھا. کیوں لکھ رہے ہیں جملہ؟ کیونکہ ابھی چند ہی دنوں بعد جابر ابن عبداللہ الانصاری آئیں گے, صحابی رسول آئیں گے. وہ ان قبروں میں کیسے پہچانیں گے کون سی کس کی قبر ہے؟ تو قبر پہ کیا لکھا, ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا, یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا. عزاداروں مجلس میں نے مکمل کر دی, بس ایک جملہ اور سن لیجئے اور پھر مجلس عزا میں
نوحہ خانی میرے بھائی آصف مغل کریں گے. میرے مولا نے قبر پہ لکھا یہ اس کی قبر ہے جسے پیاسا، اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا. یہ جو مصائب میں پڑھ رہا ہوں نا، ایسے ہی حرم امام حسین میں ایک عالم دین مصائب پڑھ رہے تھے. ممبر سے جب اترے تو جیسے آپ رو رہے ہیں ایسے ہی روتے ہوئے ایک جوان نے کہا کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ علی اصغر کو کہاں دفنایا. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ امام سجاد نے علی اصغر کو کہاں دفنایا. تو ان عالم دین نے کہا مجھے نہیں پتا کہ حضرت علی اصغر کو کہاں دفنایا. رات آئی، بستر خواب پر گئے، خواب کی حالت میں امام حسین کو دیکھا. امام روتے ہوئے نظر آئے اور فرمایا ہمارے رونے والوں کو بتاؤ علی اصغر میرے سینے پہ سو رہا. زین العابدین نے علی اصغر کو میرے سینے پر لٹا دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.